بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صلاۃ التسبیح کی نماز کے بارے میں آج ہم بات کریں گے کہ صلاۃ التسبیح کی نماز کیسے پڑھی جاتی ہے، اس کے اوقات کیا ہیں، اس کے اندر کیا کیا چیزیں پڑھی جاتی ہیں، اور یہ نماز فرض ہے، نفل ہے، واجب ہے، سنت ہے، اس کی حیثیت کیا ہے۔ ان تین چیزوں پہ ہم بات کریں گے۔ سب سے پہلی چیز یہ کہ یہ صلاۃ التسبیح کی نماز نفل نماز ہے۔ جس طرح ہم 4 رکعت نفل پڑھتے ہیں، اسی طرح نفل نماز کی طرح اس کی نیت کریں گے اور 4 رکعت کی نیت کریں گے۔ اس میں ٹوٹل 4 رکعتیں ہیں اور یہ نفل نماز کی طرح پڑھی جائے گی۔ ہر رکعت کے اندر سورۃ الفاتحہ کے بعد کوئی بھی سورت ملائیں گے۔ ہر رکعت میں سورۃ الفاتحہ کے بعد سورت ملا کر ہم نے پڑھنی ہے۔ دوسرے نمبر پہ ان کے اوقات کیا ہیں، اس کے لیے کوئی خاص اوقات مقرر نہیں ہے، یعنی آپ کسی بھی وقت پڑھ سکتے ہیں مکروہ اوقات کے علاوہ۔ جو مکروہ اوقات ہیں جس طرح سورج طلوع کا وقت ہے، غروب کا وقت ہے، عصر کے بعد کا وقت ہے، فجر کی نماز کے بعد سے لے کے اشراق تک کا وقت ہے، اور عصر کے بعد سے لے کے مغرب تک کا وقت ہے، اور زوال کا وقت ہے، دن کو جب زوال کا وقت ہوتا ہے 12 ساڑھے 11 کے درمیان کا، ان 3 اوقات میں آپ نہیں پڑھ سکتے۔ اس کے علاوہ باقی سارے اوقات میں آپ یہ نماز پڑھ سکتے ہیں۔ اس کے لیے مغرب کے بعد کا وقت بھی ٹھیک ہے، اس کے لیے جو ہے نا وہ ظہر کے بعد کا وقت بھی ٹھیک ہے، تہجد کا وقت بھی ٹھیک ہے، عشاء کے بعد کا وقت بھی ٹھیک ہے، مغرب کے بعد کا وقت بھی ٹھیک ہے۔ باقی اوقات سارے اوقات میں آپ یہ نماز پڑھ سکتے ہیں۔ اس کی 4 رکعت اور اوقات کا میں نے آپ کو بتا دیا۔ اس کے بعد جو ہے نا اس کا طریقہ کار اور اس کی فضیلت۔ اس کی فضیلت یہ ہے کہ جو شخص اس نماز کو پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے اگلے گناہ، پچھلے گناہ، جان بوجھ کر کیے ہوئے گناہ، بھول کر کیے ہوئے گناہ، تمام گناہوں کو اللہ تعالیٰ معاف فرما دیتا ہے، اور صغیرہ گناہوں کو اللہ تعالیٰ معاف فرماتا ہے۔ کبیرہ گناہ معاف نہیں ہوں گے، اس سے کبیرہ گناہ معاف نہیں ہوں گے، کسی کی حق تلفی کی ہے وہ معاف نہیں ہوگی، کسی کا حق کھایا ہوا ہے، کسی کا لین دین پیسوں کا ہے، حقوق العباد میں جتنی چیزیں بھی ہیں وہ معاف نہیں ہوں گی، ٹھیک ہے۔ حقوق اللہ سے متعلق جو چیزیں ہیں وہ اللہ تعالیٰ معاف فرما دے گا۔ بات سمجھ آ گئی؟ کبیرہ گناہ اس سے معاف نہیں ہوں گے، صرف صغیرہ گناہ معاف ہوں گے۔ تو اس لیے جو ہے اس نماز کا اہتمام کرنا چاہیے۔ نبی علیہ السلام نے اپنے چچا سیدنا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا کہ میں آپ کو ایک ہدیہ دوں، ایک تحفہ دوں، اور فرمایا کہ یہ نماز کوشش کریں کہ ہفتے میں 1 مرتبہ پڑھ لیا کریں۔ اگر وقت نہ ملے تو مہینے میں 1 مرتبہ پڑھ لیا کریں۔ اگر مہینے میں بھی 1 مرتبہ موقع نہ ملے تو سال میں 1 مرتبہ پڑھ لیا کریں۔ اگر سال میں بھی 1 مرتبہ موقع نہ ملے تو زندگی میں یہ نماز 1 مرتبہ ضرور پڑھ لینا۔ تو اس لیے اس نماز کا جتنا اہتمام آپ سے ممکن ہو سکے تو اس کا کریں، کیونکہ نبی علیہ السلام نے اس کے اوپر اس کا ارشاد فرمایا کہ اس کا اہتمام کریں۔ تو جس کو ہفتے میں 1 مرتبہ موقع ملتا ہے ہفتے میں 1 مرتبہ پڑھیں، مہینے میں ملتا ہے مہینے میں پڑھیں، سال میں ملتا ہے سال میں پڑھیں، تو کم از کم زندگی میں 1 مرتبہ تو ضرور پڑھیں۔ اب اس کا طریقہ کیا ہے؟ اس کا طریقہ یہ ہے کہ صلاۃ التسبیح کی آپ نے 4 رکعت نفل کی نیت کرنی ہے، اور اس کے بعد آپ نے پہلی رکعت میں صلاۃ، تعوذ، تسمیہ اور سورۃ الفاتحہ کے بعد تیسرے کلمے کا پہلا جز آپ نے 15 مرتبہ پڑھنا ہے۔ تیسرے کلمے کا پہلا جز صرف اتنا ہوگا، سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، یہاں تک آپ نے 15 مرتبہ اس کو پڑھنا ہے۔ اس کے بعد سورۃ الفاتحہ کے بعد یہ پڑھنے کے بعد آپ نے سورت ملانی ہے، کوئی بھی سورت آپ پڑھ لیں، قل یا ایھا الکافرون پڑھ لیں، اذا جاء نصر اللہ پڑھ لیں۔ اس کے بعد جو ہے نا سورت ملانے کے بعد 10 مرتبہ سبحان اللہ والحمدللہ، یہ 10 مرتبہ پڑھنا ہے۔ پھر رکوع کی تسبیحات کرنی ہے، سبحان ربی العظیم 3 مرتبہ، اس کے بعد سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر 10 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اس کے بعد آپ نے سمع اللہ لمن حمدہ ربنا لک الحمد کو کہنا ہے۔ اس کے بعد آپ نے سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر 10 مرتبہ پڑھنا ہے۔ پھر اس کے بعد آپ رکوع میں جائیں گے اللہ اکبر کہہ کر، اور رکوع میں سبحان ربی الاعلیٰ 3 مرتبہ کہنے کے بعد سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر 10 مرتبہ پڑھنا ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ اکبر کہہ کر آپ جو ہے نا بیٹھیں گے جلسے میں، اور پھر اس کے بعد وہاں پہ بھی آپ نے تیسرے کلمے کا پہلا جز 10 مرتبہ پڑھنا ہے۔ پھر اس کے بعد آپ دوسرے سجدے میں جائیں گے اللہ اکبر کہہ کر، اور دوسرے سجدے میں سبحان ربی الاعلیٰ کی تسبیح کو 3 مرتبہ کہنے کے بعد آپ نے 10 مرتبہ تیسرے کلمے کا پہلا جز پڑھنا ہے۔ یہ آپ کی پہلی رکعت مکمل ہوگی۔ پہلی رکعت میں آپ نے جتنی چیزیں پڑھی ہیں ایز اٹ از آپ نے دوسری رکعت میں پڑھنا ہے، اور دوسری رکعت کے بعد آپ نے
तशहद बैठना है और कायदा उला आपने पढ़ना है और फिर उसके बाद आपने तकबीर कहकर खड़े हो जाना है और तीसरी रकत भी आपने इसी तरह पढ़नी है, चौथी रकत भी इसी तरह पढ़नी है और चौथी रकत के बाद आपने तशहद पढ़कर सलाम फेर देना है और आप उसके बाद जो है ना नमाज से निकल जाएंगे। और उसके बाद आप पूरी उम्मत के लिए, अपने लिए, मेरे लिए, अपने वालिदैन के लिए, असातिज़ा के लिए और सारे जो है ना वो मुल्क के लिए, अपनी पूरी उम्मत मुस्लिमा के लिए दुआ मांगे। अल्लाह ताला आपको इसका बेहतरीन अजर भी अता फरमाएगा और इसकी फजीलत में भी आप शामिल हो जाएंगे। अब चूँकि रमज़ान है तो रमज़ान में इसका कोशिश करें तरावी के बाद एहतमाम शुरू कर दें, रोज़ाना की बुनियाद पर शुरू कर दें, तो कम जो है ना रोज़ाना एक मरतबा आप इसको पढ़ लें। जज़ाकल्लाह।